بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دوستو، تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو انسان کی زندگی اور کائنات کی ہر شے کے بارے میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ وہ تمام امور ہیں جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسے کہ موت، زندگی، نصیب اور دیگر حالات جو اللہ کی مرضی سے طے ہوتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کو مقرر کرتا ہے، اور تدبیر کا مطلب ہے انسان کی کوشش اور منصوبہ بندی جو وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ یہ انسان کی محنت، فیصلہ سازی اور اقدامات ہیں جو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنے اہداف کو پانے کے لیے انجام دیتا ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بہتر نتائج کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یعنی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن حتمی نتیجہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ تدبیر کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کو چیلنج کیا جائے، بلکہ انسان اپنی کوشش کرے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے بڑی حکیمانہ باتیں فرمائی ہیں، جن میں انہوں نے انسان کی ذمہ داری اور اللہ کی حکمت کے درمیان توازن کی وضاحت کی ہے۔ حضرت علی کا ایک بہت معروف قول ہے، تقدیر ایک راز ہے اور تدبیر ایک فرض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک راز ہے جسے انسان سمجھ نہیں سکتا، جبکہ تدبیر انسان کا فرض ہے، یعنی انسان کو ہر حال میں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ تم اپنی تدبیر کرتے رہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم تقدیر سے بچ سکتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے، محنت کرے، لیکن یہ جان لے کہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہی ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں جو تقدیر اور تدبیر کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کو اپنی تدبیر کرنی چاہیے، لیکن آخرکار جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ غزوہ بدر ایک اہم واقعہ ہے جو تقدیر اور تدبیر دونوں کو واضح کرتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن حضور اکرم اور صحابہ کرام نے تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے جنگ کی تیاری کی، لشکر کی صف بندی کی اور جنگی حکمت عملی بنائی، لیکن نتیجہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حالانکہ ظاہری طور پر کفار کی تعداد زیادہ تھی، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی تقدیر کے ساتھ تقدیر پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں تدبیر اور تقدیر کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل فرعون کی فوج سے بچنے کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی تدبیر کے مطابق عمل کیا اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کیا۔ اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا، جبکہ فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی انسان کو تدبیر کرنی چاہیے اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف کا واقعہ تقدیر اور تدبیر کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور وہ غلام بن کر مصر پہنچے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر اور اخلاقی رویے سے مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہے اور اللہ نے انہیں مصر کے وزیر خزانہ کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے انسان کو اپنی تدبیر اور صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، اور آخرکار اللہ اپنی حکمت سے بہترین نتیجہ عطا کرتا ہے۔ دوستو، غزوہ احد میں بھی تقدیر اور تدبیر کا ایک اہم واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خاص تدبیر کے مطابق لڑنے کی ہدایت دی تھی کہ کچھ تیر انداز پہاڑی پر رہیں اور دشمن کی فوج کی پیٹھ کا دفاع کریں، لیکن کچھ مسلمانوں نے اس تدبیر کو چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ شکست کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے، لیکن انسان کی تدبیر اور حکمت عملی کو نظر انداز کرنے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اور یہ اس کی قدرت اور حکمت کا حصہ ہے۔ تاہم تقدیر کے حوالے سے کچھ اقسام ہیں اور کچھ پہلو ایسے ہیں جن میں تبدیلی ممکن ہے۔
جبکہ کچھ معاملات حتمی اور اٹل ہوتے ہیں۔ دوستو، تقدیر کی دو اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک قسم ہے محلق تقدیر، کنڈیشنل فیٹ۔ یہ وہ تقدیر ہے جو انسان کی دعاؤں، اعمال اور اللہ کے فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دعاؤں، صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے بعض مصیبتوں کو ٹالا جا سکتا ہے یا انسان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کوشش اور دعا اللہ کی مرضی سے تقدیر کے بعض پہلوؤں کو بدل سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دوستو، تقدیر کی دوسری قسم ہے مبرم تقدیر، فکسڈ فیٹ۔ یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ حتمی ہے اور اس میں دعا یا کوئی اور عمل تبدیلی نہیں لا سکتا، جیسے موت کا وقت، بعض بڑے واقعات اور دیگر اہم امور۔ اسلام میں دعا کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ دعا کے ذریعے بعض مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کے خلاف لڑتی ہے یہاں تک کہ وہ اسے ٹال دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی مرضی سے بعض تقدیرات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بھی تقدیر کو بدل سکتا ہے اور انسان کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بعض تقدیریں انسان کی دعاؤں، اعمال اور اللہ کی مرضی سے بدل سکتی ہیں، لیکن بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق حتمی ہوتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو دعا، نیک اعمال اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تدبیر جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر میرا رزق میری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر وہ تو مجھے ہر حال میں ملے گا، پھر میں اس کے لیے کیوں کوشش کروں، کیوں تگودو کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں آپ کے رزق کے ساتھ یہ اصول لکھا گیا ہو کہ آپ نے یہ محنت، یہ مزدوری یا یہ مشقت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ رزق مہیا کیا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھیں اور بری تقدیر، آزمائش کی سختی، تنگی کے پا لینے اور دشمن کے ہنسنے سے اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ طلب کیا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔